السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 81 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ وَبَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے اطاعت کا دم بھرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر جب آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو سازشوں کا جال بنتے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، جب کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کر لی، سر تسلیم خم کر لیا، مطیع ہو گئے، تو فرمایا فَإِذَا بَرَزُوا، اور پھر جب یہ پاس جاتے ہیں من عندے کا بیتا، تو یہ اپنے گروہوں میں رات کو جب بیٹھتے ہیں، طائفۃ منہم غیر الذی تقول، تو اس سے مخالف الٹ بات کرتے ہیں، جو اپنا قول یہ کہہ رہے ہیں اس قول کے برخلاف بات کرتے ہیں، یعنی سازشوں کا جال بنتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہا ہے ما یبیتون، وہ جو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجئے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں یہ جو منافق ہیں، کہ میں نے ان کے کندھوں پر دو فرشتے، ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں، جو ان کی کرتوتوں کو لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے تمام جو اعمال ہیں، جو کرتوتیں ہیں، جو خباثتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب کا اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کیونکہ اللہ ہی کافی ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ان حرکات یا سیئات جو ہیں ان سے چشم پوشی کا حکم دیا ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر دیں، بس اب اللہ پر توکل رکھیں، ان کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، تمہارا اللہ مددگار ہے، تم اللہ پر توکل رکھو۔ یعنی یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت توکل کیا درس دے رہے ہیں، تو اسی طرح ہر مسلمان کے لیے یہ اس میں سبق ہے کہ جب پیارے محبوب کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے اوپر توکل کریں، میں آپ کے لیے کافی ہوں، تو ہم اسی نبی کے مطیع فرمانبردار، ان کا نام لینے والے امتی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملہ میں، دین کا ہو، دنیا کو، مشکل وقت ہو، آسان وقت ہو، ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں اور تقوی اختیار کریں۔ یہ دو باتیں جو ہیں، تقوی کا اختیار کرنا اور اللہ پر توکل کرنا، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک زینہ ہے کامیابی کا، اگلے جہان کی، یعنی دوسرے قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے یہ ایک سیڑھی ہے جس پر یعنی توکل اور تقوی پر یعنی چڑھتے ہوئے اگر ہم اس پر کوشش کریں گے تو یہ ہمارے لیے راہ نجات بن جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، دل کے معاملات کو جانتے ہیں، دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں۔ دشمن لاکھ برا چاہے، برا کرے، اگر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ ایک طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، وہ نہیں پہنچا سکتے بجز اس کے جس طرح اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا، اور دنیا جہان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں
کسی کا بھلا کرنا چاہیں، کسی کی بھلائی کرنی چاہیں، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا مگر جتنا اللہ نے چاہا. یعنی اگر اللہ کی مدد، رحمت، کرم، فضل شامل حال ہے تو پھر کامیابی ہے. نہ انسان کی کوشش، نہ دنیا کی کوشش، کچھ بھی کام نہیں آتی، اللہ کا فضل اور رحم کام آتا ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کر دینا چاہیے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہی مشورہ دیتے ہیں، وَتَوَكَّلْ اللہ، کہ آپ اللہ پر توکل کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ تمہارا بہترین ساتھی ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے. اللہ تمہارا وکیل ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ رب العزت ہمیں توکل نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی نصیب فرمائے، اور دین اور دنیا کے معاملات میں سب میں اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری نصیب فرمائے. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر.